اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر بھارت میں حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک بھگوا آتنکوادی پنکی چودھری نے جھگی جھوپڑیوں پر مسلمانوں کے حملہ کیا تھا، اور اب اڑیسہ سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا عبدالرشید پر بھی بنگلہ دیشی کہہ کر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ ایسے ہی دلی میں ایک کباڑ تاجر کی پٹائی کی گئی، جے شری رام کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کی جھگی جھوپڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ اتر پردیش کے بریلی اور مظفر پور میں بھی مسلم نوجوان کی وحشیانہ پٹائی کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کا حوالہ دے کر ہندوستان میں مسلمانوں پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ حالانکہ اب تک بنگلہ دیش سے ایک بھی ایسی خبر نہیں آئی ہے پکی کہ وہاں پر کسی ہندو کے مکان، دکان یا مندر پر حملہ ہوا ہو، بلکہ مسلمان لوگ باقاعدہ مندروں کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ یہ تصویریں وہاں سے لگاتار آ رہی ہے، اور جو کیبنٹ ان کی بنی ہے، وہاں پر جو حکومت بنی ہے، نئی حکومت، اس میں 2 ہندو بھائیوں کو لیا گیا ہے۔ یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، مگر ہمارے یہاں کی آتنکوادی میڈیا جو بہانہ ڈھونڈتی ہے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھوٹی خبریں دکھانے کے بعد بھارت میں بنگلہ دیش میں مسلمانوں ہندوؤں پر مسلمان حملہ کر رہے، اس بہانے سے اب ہندوستان میں مسلمانوں پر حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ہنڈنبرگ جو لگاتار اڈانی کے بعد بھی کئی لوگوں کی پول اس نے کھولنے کا کام کیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہنڈنبرگ نے سیبی کے چیئر پرسن اور سیبی کے تعلق سے پول کھول کا کام کیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سیبی چیئر پرسن کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ ریئیکشن اعتراف الزام ہے۔ ہنڈنبرگ نے دعویٰ کیا کہ وضاحت کرنے سے مزید سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہنڈنبرگ کی رپورٹ کو بڑی سازش قرار دیا اور کانگریس پر ملک سے نفرت کا الزام لگایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہنڈنبرگ کی رپورٹ آنے کے بعد اڈانی گروپ کا شیئر 8% گھٹا ہے۔ امریکی شارٹ سیلر فرم ہنڈنبرگ نے کہا کہ ہماری رپورٹ پر سیبی چیئر پرسن مادھوی بوش نے ریئیکشن دیتے ہوئے کئی چیزوں کو تسلیم کیا ہے، جس سے کئی نئے سوالات اور سامنے آ گئے ہیں، کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہنڈنبرگ نے کہا کہ مادھوی بوش کے جواب سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی سرمایہ کاری برمودا ماریشس کے فنڈ میں تھی، اور یہ وہی فنڈ ہے جس کا استعمال گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی کرتے تھے۔ اور اب کانگریس نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ ڈیمانڈ کیا ہے ہنڈنبرگ کے نئے انکشاف کے بعد کہ اڈانی کے خلاف جو تحقیقات ہے
اس کو CBI کو منتقل کیا جائے اور سیبی سربراہ مادھوبی بوچ کا استعفیٰ کانگریس نے مانگا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہندوستان کے دبنگ نیتا جو اب ملک کی دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں، راہل گاندھی، اب خبریں آ رہی ہے کہ راہل کو بھی گھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ راہل نے پارلیمنٹ میں پوچھ کر اور حملہ کر کے BJP کو پریشان کر دیا ہے۔ تو اب خبریں ہیں کہ راہل کو گھیرنے کی تیاری ہے۔ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں ED اب راہل گاندھی سے پوچھ گچھ کرے گی۔ کانگریس کے زیر انتظام نیشنل ہیرالڈ اخبار کی تحقیقات کے سلسلے میں ان کو دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے ED بلائے گی۔ امکان ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر سے اخبار چلانے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے پوچھ گچھ کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی اس معاملے میں پہلے ہی 751 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر چکی ہے اور راہل گاندھی سے جون 2022 میں آخری بار پوچھ گچھ کی تھی۔ ناظرین کولکتہ بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ٹرینی ڈاکٹر، مہیلا ڈاکٹر کی آبروریزی، ریپ اور اس کے قتل کا معاملہ گرما گیا ہے اور اب کولکتہ ٹرینی ڈاکٹر ریپ کیس کو لے کر 3 لاکھ ڈاکٹرز ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ اسپتالوں میں پوری میڈیکل سروس ٹھپ ہو گئی ہے۔ ممتا بنرجی نے پولیس کو کیس حل کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج میں جنسی استحصال، سیکسول ہریسمنٹ اور قتل کی شکار خاتون ٹرینی ڈاکٹر کے سانے سے ڈاکٹروں اور اسٹوڈنٹس میں زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ٹرینی ڈاکٹر کو انصاف دلانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ احتجاجی مظاہرہ پورے ملک میں اب تیز ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز ہڑتال پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے خدمات ٹھپ ہو گئی ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن یعنی RDA ایمس نے اتوار کے روز جواہر لال نہرو اسٹیڈیم سے متصل ایمس تک کینڈل مارچ بھی نکالا تھا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پیر کی صبح ٹرینی ڈاکٹر کے گھر پہنچی۔ یہاں انہوں نے کہا کہ اگر پولیس 18 اگست تک کیس حل نہیں کر پائی تو پھر یہ تحقیقات CBI کو سونپ دی جائے گی اور معاملہ فاسٹ ٹریک عدالت میں چلایا جائے گا۔ ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جہان آباد، بہار کے ضلع جہان آباد سے کہ بابا سدھیشور ناتھ مندر میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ بھگدڑ ایسی تھی کہ 7 لوگوں کے مرنے اور 15 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ جہان آباد حادثے میں کانوڑیوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور وارثوں کو، ورثاء کو 4 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہار کے ضلع جہان آباد کے بابا سدھیشور ناتھ مندر میں بھگدڑ میں 7 لوگوں کے مرنے، جس میں 6 عورتیں اور 7 افراد بشمول 6 عورتیں ہلاک ہوئی ہے اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک عہدیدار نے پیر کے دن یہ بات بتائی۔ ضلع مجسٹریٹ پانڈے نے کہا کہ مندر میں بھگدڑ اتوار کی رات 11:30 بجے کے آس پاس مچی۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی عملے نے صورتحال پر فوری قابو پا لیا۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے شمبھو بارڈر کھولنے کا حکم جاری کیا ہے۔ شمبھو بارڈر کو لے کر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے شمبھو بارڈر کو جزوی طور پر کھولنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہائی وے کو ایمبولینسز، بزرگ شہریوں، خواتین، طلبا وغیرہ کے لیے کھولنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہائی وے کے دونوں جانب ایک لین کھولی جائے۔ عدالت نے ہریانہ اور پنجاب کے پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں 1 ہفتے کے اندر میٹنگ کرے اور خاکہ تیار کرے۔ کیس کی اگلی سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ شمبھو بارڈر کی 1 لین لوگوں کے لیے کھولی جا سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہائی وے ٹریکٹروں کی پارکنگ کے لیے نہیں ہے۔ عدالت نے ہریانہ اور پنجاب کے DGP سے کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر ملاقات کریں اور سرحدیں کھولنے کا منصوبہ تیار کریں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ایک بڑی یونیورسٹی ہے اور یہاں سے مجاہدین آزادی بھی نکلے ہیں اور ایسے
لوگ یہاں سے تیار ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا. یہ وہی یونیورسٹی ہے جس کو ہمارے ملک کے بھگوا آتنکیوں نے کئی بار حملہ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ NIRF رینکنگ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا 3را مقام آیا ہے. 3را مقام جامعہ ملیہ اسلامیہ نے حاصل کیا ہے. نیشنل انسٹیٹیوشنل رینکنگ فریم ورک NIRF 2024 کا اعلان کر دیا گیا. یونیورسٹی کیٹیگری میں ہائر ایجوکیشن کے لیے بات کی جائے تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس IISc بنگلورو یونیورسٹی نمبر 1 پر ہے. جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی JNU دوسرے نمبر پر ہے. جبکہ نئی دہلی کے جامعہ نگر میں واقع اقلیتی ادارہ مائنورٹی انسٹیٹیوٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 3ری پوزیشن حاصل کی. وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 8ویں نمبر پر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سال 2015 سے ہر سال وزارت تعلیم کی جانب سے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی درجہ بندی یعنی رینکنگ جاری کی جاتی ہے. یہ درجہ بندی مختلف پیرامیٹرز کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور اب 2024 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ مائنورٹی انسٹیٹیوٹ 3رے مقام پر ہے. ناظرین الیکشن کا دورہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ 4 ریاستیں مہاراشٹر، ہریانہ، جھارکھنڈ اور مرکز کے زیر انتظام کیندر سرکار کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات. اس کے پیش نظر خبر آ رہی ہے کہ کانگریس نے جارحانہ مہم کی منصوبہ بندی کی ہے. یعنی کانگریس کا 4 انتخابی ریاستوں میں جارحانہ مہم کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے اور اندرونی جائزے کے مطابق کانگریس ان ریاستوں میں اچھی پوزیشن میں ہے. پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ منصوبے کے تحت ایک بڑا پیغام دینے کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ 20 اگست کو سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش پر ممبئی میں ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ 4 ریاستوں میں راہل گاندھی اور پارٹی سربراہ ملکارجن کھڑگے کے ریلیاں منعقد کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے. حال ہی میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے اراکین پارلیمنٹ کی میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ ملک کی سب سے پرانی پارٹی 4 ریاستوں میں آرام دہ حالت میں ہے لیکن اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یعنی گویا کہ ان 4 ریاست ہریانہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں کانگریس جارحانہ انداز میں دبنگ انداز میں اپنا منصوبہ مہم کا بنا چکی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ میں کانگریس یہاں پر الیکشن لڑے گی. ناظرین مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر جارنگے پاٹل اور کیرے پاٹل یہ زبردست انداز میں مہم چلا رہے ہیں. اب اسی کو لے کر NCP کے چیف ترجمان امیش پاٹل نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ کیا شرد جی پوار، جارنگے پاٹل اور کیرے پاٹل کو آندولن روکنے کا مشورہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جب مراٹھا ریزرویشن کا معاملہ کیندر سرکار کے دائرے اختیار میں ہے تو کیا شرد پوار، جارنگے پاٹل اور کیرے پاٹل کو ریاستی حکومت کے خلاف احتجاج بند کرنے کا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ جب کیندر کے ہاتھ میں ہے وہ معاملہ پورا کے پورا تو پھر ریاست میں یعنی مہاراشٹر میں مراٹھا آندولن سے فائدہ کیا؟ تو اسی کو لے کر امیش پاٹل کا بیان آیا ہے کہ شرد پوار، جارنگے پاٹل اور کیرے پاٹل کو احتجاج روکنے کا مشورہ دیں گے یا نہیں دیں گے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرد پوار نے فوری طور پر اس معاملے پر اپنا موقف واضح کلیئر کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جارنگے پاٹل یا کیرے پاٹل پر شک نہیں کرتے ہیں اور نہیں کیا جا سکتا، مگر اس تحریک نے مہاراشٹر کے سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور ان دونوں کی قیادت میں مہاراشٹر میں ایک وسیع تحریک کا آغاز ہوا ہے جس کے نتیجے میں مراٹھا برادری میں اتحاد پیدا ہوا ہے. لیکن صرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں جب کہ یہ کیندر سرکار کے دائرے اختیار میں ہے ریزرویشن کا معاملہ مراٹھا کا، تو پھر ریاست میں ماحول کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ نظر آخری بڑی خبر بھی اس وقت جو ہے وہ مہاراشٹر سے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے کے قافلے پر حملے کی خبریں اب لگاتار آ رہی ہے اور اس پر بڑی بے شرمی کے ساتھ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کا یہ ری ایکشن ہے. لیکن اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ من سے کہ راج ٹھاکرے کا یہ بیان آیا ہے کہ میرے ساتھ گڑبڑ نہ کرو،
ज़रूरत पड़ी तो मन से थप्पड़ भी मारेगी। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद राज ठाकरे का चैलेंज सामने आया है। एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने कहा कि यह एहतजाज गुस्से से बाहर था। शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे के काफिले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों के जरिए हमला करने के एक दिन बाद एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने इस वाक़े पर सख्त रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा है कि एमएनएस कारकुनों का एहतजाज गुस्से से बाहर था। राज ठाकरे ने यह भी जोर दिया कि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने याद दिलाया था कि उनके साथ गड़बड़ न करें वरना एमएनएस कारकुनों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।